بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ تعمیر اردو ود ذیشان عزیز کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے ایک تسلسل کے ساتھ اردو گرامر کی ابتدا کے بعد ہم چلتے چلتے مرکبات تک پہنچے۔ مرکبات میں بھی ہم نے انتہائی مشہور مرکبات سے شروع کیا اور اہم ترین مرکبات سے ہم نے آغاز کیا۔ مرکب اضافی کے اوپر ہم نے بات کی، مرکب توصیفی اور مرکب عطفی کے اوپر بات کی۔ آج ہم مزید دو مرکبات، مرکب عددی اور مرکب امتزاجی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ تمام طلباء سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں، ابتدا سے تمام اسباق دیکھیں تاکہ آپ کا تسلسل برقرار رہے اور آپ کو باتوں کی سمجھ آئے۔ یہ جتنے بھی تصورات گرامر کے ہیں، جو اصول ہیں، جو کلیے ہیں، وہ آپ کو بھرپور طریقے سے سمجھ میں آئیں۔ اچھا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مرکب عددی چوتھے نمبر پہ آتا ہے جی، مرکب عددی۔ عددی عدد سے لیا گیا ہے۔ عدد کا معنی ہوتا ہے گنتی، شمار کرنا، اس کو ہندسہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ ایسا مرکب ہے جس میں عدد کا ذکر ہے، مرکب عددی۔ تعریف کیا ہے کہ ایسا مرکب جو اسم عدد اور اسم معدود سے مل کر بنے۔ تو گویا اس کے اجزاء دو ہیں، اسم عدد اور اسم معدود۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اجزاء کیا ہے، ان کی قدر تفصیل دیکھیں گے۔ اسم عدد کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جو کسی چیز کی گنتی یا تعداد کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جو گنتی والے الفاظ ہوتے ہیں جن سے ہم شمار کرتے ہیں اردو میں، 1 2 3 4 5 6 7 لاکھ، ہزار، کروڑ، ہزاروں، سینکڑوں، یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ دراصل اسم عدد شمار ہوتے ہیں اردو میں۔ اب دوسرا ہے اسم معدود۔ معدود کس کو کہا جاتا ہے؟ معدود کہا جاتا ہے جس کو گنا گیا ہو۔ معدود کا لفظ ویسے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے معدود چند، یعنی گنے چنے لوگوں کے لیے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آج میں معدود چند کتابیں لے کر آیا ہوں، مطلب کیا ہے؟ گنی چنی چند کتابیں۔ تو معدود کے لفظ کا معنی ہوا جس کو گنا گیا یا جو گنا جا رہا ہے۔ یہ ایک عربی اصطلاح ہے، مطلب وہ چیز جس کو گنا گیا ہو۔ اچھا، مثالیں دیکھیں۔ اب آپ دونوں حصوں پر ہم بات کر چکے ہیں، مثالوں سے آپ کو چیز وضاحت سے سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، 7 گھوڑے، 2 کتابیں، 9 قلم۔ ان مثالوں کے اندر اسم عدد اور اسم معدود ہم نے نکالنا ہے۔ 7 2 9 یہ ہو گئے اسم عدد، کیونکہ گنتی کے اعداد ہندسے ہیں یہ۔ اچھا، گھوڑے، کتابیں اور قلم، ان کو گنا گیا ہے مثالوں کے اندر، لہٰذا یہ کیا بنیں گے؟ اس میں معدود۔ اچھا، پانچواں جو مرکب ہے وہ ہے مرکب امتزاجی۔ امتزاج سے لیا گیا ہے۔ امتزاج دراصل کہا جاتا ہے گھل مل جانا، چیزوں کا اکٹھا ہو جانا، آپس میں مل جانا۔ اسی کے لیے انگریزی میں کمبینیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو عام طور پر خواتین اپنے کپڑوں کے حوالے سے کہتی ہیں کہ بڑا پیارا کمبینیشن ہے۔ تو کمبینیشن کیا ہے؟ امتزاج، چیزوں کا مل جانا، رنگوں کا مل جانا۔ تو یہاں پہ بھی دراصل دو اسموں کا اتفاقی طور پہ مل جانا مرکب امتزاجی ہے، یعنی اسی لیے اس کو امتزاج سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی دو اسما مل رہے ہیں یا دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا مرکب جو دو یا دو سے زائد مخصوص ناموں سے مل کر بنے، یعنی وہ خاص نام ہونے چاہیے اور ان کی پہچان بھی پھر ایک ساتھ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پہچان کے لیے ان ناموں کو توڑ دیں، بلکہ آپ ان کو توڑ نہیں سکتے۔ پھر جس چیز کے لیے وہ نام وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، جوڑے گئے ہیں، وہ پورے کے پورے اس چیز کے لیے آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ توڑ نہیں سکتے۔ جیسے کسی شخص کا نام اگر اکبر علی ہے، محمد علی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محمد الگ ہے اور علی الگ ہے، یعنی آدھا حصے کو کہیں یہ محمد ہو گیا ہے، باقی آدھے حصے کو کہیں یہ علی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ محمد علی اس پوری شخصیت کا نام ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی علاقے کا نام ہے اسلام آباد، تو یہ اسلام آباد پورا بولا جائے گا اس علاقے کے لیے۔ آپ ان اسما کو توڑ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ آدھے اسلام آباد کو کہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے اور باقیوں کو کہیں اب یہ آباد ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ پورے کا پورا جوڑا جو ہے یا جوڑے سے زائد جتنے بھی اسما جڑے ہوئے ہیں، یہ مجموعہ ہمیشہ استعمال ہوگا۔ جیسے مثالیں دیکھ لیں، اکبر علی، محمد عمران، اختر عباس، یہ شخصی نام ہے۔
اسی طرح علاقے کا نام جیسے بیگم پورہ، اسلام آباد، کرشن نگر، ایبٹ آباد، ہری پور، شیخو پورہ، گجراں والا، اس طرح بہت سارے ایسے الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو دو یا دو سے زائد اسما، مخصوص اسما سے مل کر بنے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے مرکب امتزاجی بنا کرتے ہیں. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. کمنٹس کرتے رہا کریے، جو سوالات ہوں وہ پوچھتے رہا کریے. سوال پوچھنا انبیاء کا پیشہ ہے اور جواب دینا جو ہے وہ یاد رکھیں اللہ کی سنت ہے. اللہ نے بھی سوالوں کے جواب قرآن کریم میں دیے ہیں، انبیاء نے دیے ہیں اپنی محافل میں. تو سوال کرنے میں کوئی عیب برائی نہیں ہے، ضرور سوال کیا کریں. ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی نیا سبق بنا کر لائیں گے اور آپ کی وہ جو کسی بھی حوالے سے جو الجھن ہے اس کی تسلی اور تشفی ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں. سلامت رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.